السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الاولین والآخرین سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستر الله له يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے جیالوں اور فرزندوں، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام ایک دوسرے کا اکرام کرنے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام اور اس کی حفاظت کی تعلیم اور درس دیتا ہے۔ اسلام آپس میں اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک مسلمان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آنے اور اس کی آبرو اور اس کی عزت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں پر تباہی کی وعید سنائی ہے جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان عیبوں کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ان کے لیے جو عیبوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان عیبوں کو پھیلاتے ہیں، یعنی اس کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ دو گناہ جس کو قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر فرمایا، معاشرے کے انتہائی بدترین گناہوں میں سے ایک ہیں۔ لوگوں کے عیوب پر نگاہ رکھنا، لوگوں کی خامیوں اور غلطیوں کو تلاش کرنا، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، لوگوں کی غلطیوں پر خوش ہونا اور اس کو پھیلانا، غیبت کے گناہ میں مبتلا ہونا، تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، کہ یہ گناہ مومن نہیں کر سکتا ہے،
یہ گناہ تو منافقوں والا عمل ہے۔ جس کے اندر یہ مرض ہوگا وہ اپنے ایمان میں کھرا نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان میں مکمل اور کامل نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان میں ایمانی صفات کے اعتبار سے اکمل نہیں ہوگا۔ جس کے اندر یہ دو گناہ پائے جاتے ہوں کہ لوگوں کے عیبوں کو اور ان کی خامیوں کو تلاش کرتے رہنا کہ کس میں کیا خامی ہے، کس کے اندر کیا کمزوری ہے، کس کے اندر کیا خرابی ہے، کس کے اندر کیا عیب ہے، کس کے اندر کیا مرض ہے، کس کے اندر کیسی بری خصلت پائی جاتی ہے، تو یہ وہ بدترین گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کے ارشادات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ بدترین گناہ مومن نہیں کر سکتا، یہ تو منافقوں کا عمل رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں مفصل رب ذوالجلال نے اس سلسلے میں آیتوں کو نازل فرمایا، یہاں تک کہ ایک مقام پر فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، منافقوں کا یہ عمل کہ وہ لوگوں میں عیبوں کو تلاش کرنے میں لگ جاتے، ان کا یہ گھناؤنی عمل اور ان کی یہ گھناؤنی حرکت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے عیب کو تلاش کیا، العیاذ باللہ، اور یوں تک کہہ دیا کہ جس طرح چاہیں صدقات کا نبی استعمال کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے اپنے فرمان میں یوں ارشاد فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اخیر میں فرمایا اولئک لہم عذاب علیم۔ لمبی آیت ہے، اس کے اخیر میں رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم کے مختلف حصوں میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ عیب جوئی اور عیب گوئی، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، جہاں چاہیں لوگوں کی خامیوں کو بیان کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو عام کرنا، یہ مزاج انتہائی گھٹیا مزاج اور شریعت کی نگاہ میں کمینگی کا مزاج ہے فرمایا گیا۔ احادیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ میں مبتلا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، حتیٰ کہ موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کیا قلب سلیم کے ساتھ، اور یوں عرض کرنے لگا کہ دنیا میں سب سے بڑا گنہگار تھا، میں نے ہر وہ گناہ کر ڈالا، سوائے پشیمانگی کے اور کوئی سہارا میرے پاس نہیں ہے۔ اس افسوس کے ساتھ اور غم کے ساتھ وہ جدا ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا اور موت کے منہ میں وہ چلا گیا۔ روز محشر اللہ رب العالمین اسے تنہائی میں بلائیں گے اور اس سے یوں فرمائیں گے تو نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا۔ تو وہ بندہ ایک ایک گناہ کا اقرار کرے گا کہ باری تعالی میں ہر گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں، اور پھر ہر گناہ میں نے اپنی زندگی میں کر کے آپ کی نافرمانی کا جرم کیا ہے۔ اللہ اس سے فرمائیں گے دنیا میں تیرے گناہوں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا،
میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، میں ستار العیوب ہوں، میں گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، لہذا جب میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر تجھے تیری مغفرت کروں گا اور تجھے جنت میں پہنچا دوں گا۔ غرض یہ کہ گناہوں پر معافی اور گناہوں پر ستاری کا معاملہ، کہ ہر گناہ کو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے گناہ چھپے رہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ چھپ کر اگر گناہ کیا ہو تو توبہ کر لے اور اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ بندوں سے بھی حق تعالی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے گناہوں پر اور ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، بلکہ اللہ کی صفت ستار ہے، اللہ کی صفت ستار ہے، وہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے۔ لہذا اے بندو، تم بھی بندوں کے گناہوں پر یا ان کے عیبوں پر نگاہ مت رکھو، بلکہ ان کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرو۔ بندوں کے گناہوں کو یا ان کے عیبوں کو تلاش کرنا یا ان کی بیماریوں کو تلاش کرنا یا ان کی خامیوں کو تلاش کرنا اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک مزاج عام ہو گیا تھا کہ وہ ہر لمحہ مومن صحابہ اکرام کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگ جاتے تھے، اور یہ بدترین گناہ ایسا گناہ ہے کہ چاہے انسان اچھا کرے یا برا کرے، ہر حال میں بری سوچ رکھنے والے کو برا ہی نظر آتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی سامنے والا اچھا رہے۔ ان کا کام تھا مدینہ منورہ کے منافقوں کا کہ وہ صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں میں عیبوں کو تلاش کرتے تھے، خامیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ میں اعلان فرمایا کہ تبوک کا موقع ہے، دور و دراز کا سفر ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنا ہے اور اپنے گھروں کو چھوڑنا ہے۔ لہذا صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لا کر حاضر کر دو۔ مختلف صحابہ نے مختلف مال و متاع کے ذریعے دین کی نصرت فرمائی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ اپنے گھر گئے اور اپنے مکمل سرمایے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے پاس کل دولت 8000 دینار تھی، تو انہوں نے 8000 دینار کا آدھا کیا، آدھے یعنی 4000 درہم انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیے اور 4000 درہم وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیے۔ اور جب اتنی بڑی رقم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے، منافقوں کو ایک طرح کی جلن ہوئی، انہوں نے آپس میں چیمگوئیاں شروع کر دی اور یوں کہا کہ عبد الرحمن دکھاوا کرتا ہے، العیاذ باللہ، اور یوں کہا کہ اتنی دولت لا کر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دنیا میں واہ واہ چاہتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور صحابی رسول آئے جو انتہائی غریب صحابی رسول، مدینہ کے انصار میں انتہائی غربت کی زندگی گزارنے والے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، جو کہ مزدور تھے پیشے کے اعتبار سے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے نبی کے وہ قریب ہوتے گئے، سر ان کا جھکا ہوا، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک ایسا موقع کہ جب آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں مدد کرنا ہے، اللہ کی دین کی نصرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، یا رسول اللہ ابو عقیل انصاری ایک غریب بندہ ہے اور اللہ کی راہ میں مال و متاع کو پیش کرنے سے قاصر ہے، کل رات مکمل میں نے مزدوری کی تھی اور میرا کل سرمایہ 2 سا یا 2.5 سا
کھجور کا تھا، یا رسول اللہ اس کا میں نے آدھا کیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آدھا حصہ پیش کر دیا، یعنی 1 سا یا 1.25 سا کھجور کو، یعنی 1.5 سے 2 کلو کھجور وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے اور یوں فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا کل سرمایہ ہے۔ بدن پر کپڑے بھی صحیح نہیں تھے اور ان کا بدن اس طرح لاغر تھا کہ بہت ہی یعنی مزدوری کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ غریب صحابی رسول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو عقیل انصاری کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عقیل انصاری کے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لے لیا اور درہم و دینار کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے ان پر اللہ کے نبی نے ان کھجوروں کو ڈال دیا اور بکھیر دیا۔ منافقوں نے پھر سے کہنا شروع کر دیا اور چیمے گوئیاں شروع کر دی کہ بھئی اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت تھی، یہ تو ہے ہی غریب اور یہ لا کر چند کھجوریں اللہ کے دین کے لیے لا رہا ہے، اس سے دین کی کیا مدد اور نصرت ہو سکتی ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح کا ڈھنڈورا منافقوں نے پھر سے پیٹنا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ زیادہ دیں تب بھی منافقوں کی آنکھ چبھنے لگے گی، کم پیش کریں تب بھی منافق کی آنکھ چبھنے لگے گی۔ تو حاصل یہ ہے کہ جو بندہ عیبوں کو تلاش کرتا ہے، جو بندہ اوروں کی خامیوں میں لگا رہتا ہے، جو بندہ اوروں کی کمزوریوں پر نگاہ رکھتا ہے، جو بندہ اوروں کے گناہوں کو تلاش کرنے اور اس کو عام کرنے اور اس کو پھیلانے کا مزاج رکھتا ہے، تو ایسا بندہ چاہے اس کے ساتھ اچھا کرو تب بھی وہ بری سوچ رکھے گا۔ اس کی تھنکنگ اس طرح ہوگی کہ چاہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، چاہے اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، چاہے اس کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرو، اس کے باوجود بھی وہ سامنے والے کے اندر برائیوں کو تلاش کرتا پھرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اسے منافقوں کی علامت قرار دی۔ عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ایک وہ بندہ جس کے اندر احسان کا جذبہ ہو اور ماننے کا جذبہ ہو تو اس کے ساتھ معمولی صدقے کا اہتمام بھی اگر کیا جائے تو پوری زندگی اللہ کا بھی احسان مانے گا اور سامنے والے بندے کا شکر گزار رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک وہ جس کی فطرت میں کمینگی ہوگی اور جو عیبوں کو تلاش کرنے والا ہوگا تو اس کے ساتھ میں اگر یعنی دینار و درہم کے انبار اس پر خرچ کر دیے جائیں تب بھی وہ اپنی کمینگی سے باز نہیں آئے گا اور اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا، بلکہ وہ اور عیبوں کو تلاش کرے گا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹے گا، فرمایا، جس سے اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو یہ وہ بدترین گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، جو کوئی اس دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اور اس کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، فرمایا من ستر مسلما۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا من ستر اخیہ المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے اور اس کو چھپائے اور اس کو دفن کر دے تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ وَمَنْ كَشَفَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کوئی کسی مسلمان کے گناہ سے پردہ اٹھا لے یا کسی مسلمان کے عیب پر سے پردہ اٹھا لے، اللہ اس کے گناہوں کا پردہ فاش کر دے گا اور اس کو اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا کرے گا، فرمایا، اس کے گھر میں اسے ذلیل اور رسوا کرے گا، فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے قرآن کریم کی آیت کو سنا، آپ نے احادیث نبویہ کو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے مومنو اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ رب العزت
ستار ہیں، بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اوروں کے گناہوں کو چھپائے، اوروں کے عیبوں کو چھپائیں، اوروں کی بیماریوں کو چھپائیں، اوروں کے امراض کو چھپائیں، اوروں کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ مشہور واقعہ ہے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ایک صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر انہوں نے عرض کیا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ میں اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے انتہائی شرم محسوس کرتا ہوں۔ میں نے ایک اجنبی عورت کے ساتھ میں بوس و کنار کر لیا، اور آگے بڑھنے سے پہلے خشیت نے میرے دل کو پکڑ لیا، میں اللہ کے خوف سے دور ہو گیا اور اللہ کے سامنے میں نے توبہ کیا، اور مزید گناہ تو نہیں ہوا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور بڑا گناہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابا بکر، اللہ کے رسول کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اپنے اس گناہ کو چھپاؤ، اللہ تمہارے گناہ کو ضرور معاف کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، خوشی میں جھوم اٹھے۔ کچھ دیر کے بعد بے چینی اور بے قراری پھر سے بڑھنے لگی۔ سیدنا عمر کے پاس آئے اور آ کر یوں عرض کیا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور بڑا گناہ ہو گیا، اور میں اس طرح کا گناہ کے مرتکب ہو چکا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مزید اور گناہ کے قریب تو نہیں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خشیت نے میرے دل کو پکڑ لیا اور میں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور توبہ کی، اور گناہ سے الحمدللہ میں بچا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور توبہ کرو اور اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ غرض یہ کہ وہ صحابی پھر سے ایک علیحدہ ہو گئے، خلوت میں چلے گئے، لیکن بے چینی اور بے قراری مزید بڑھنے لگی۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ گناہ، اور وہ بھی مکمل گناہ نہیں ہوا، لیکن بے قراری اور بے چینی اور توبہ کی منزلوں کو ڈھونڈنے کا مزاج اور جذبہ اور اللہ کی بخشش کو پانے کی تڑپ اور لگن اس طرح تھی کہ ایک گناہ ہو گیا، بے چینی اور بے قراری زندگی کو تھمنے نہیں دیتی ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پانی اچھا لگ رہا ہے۔ غرض یہ کہ وہ اچانک اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے لگے۔ شرم کے احساس کے ساتھ میں بالکل سامنے بیٹھنے کا بجائے وہ اللہ کے نبی کے بازو بیٹھ گئے، اور سر جھکا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا رکھا، اور روتے گئے، آنکھ سے آنسو بہتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ لمحات گزر گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد پھر وہ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز ادا کی؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے ادا کی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل نے اللہ کے کلام کی آیتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے یوں فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ وَزُلَفًا مِّنَ النَّهَارِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے قرآن مقدس کی آیتوں کو نازل فرمایا اور یوں فرمایا کہ یہ نمازیں تمہارے گناہ کے لیے کفارہ بنے گی اور معافی اور بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، ان کی تڑپ اور ان سے گناہ کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جانے کا احساس اور اللہ کی بارگاہ میں سزا ملنے کا احساس اس درجے تھا، اور اس درجے ان کو ستا رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دربار میں بے چینی کے عالم میں پہنچتے ہیں، جبرائیل امین ان کی تڑپ پر اللہ کی آیتوں کو نازل کرتے لے کر آتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جھوم گئے اور سجدے میں گر گئے. پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا یہ صرف ابو الیسر کے لیے خاص ہے؟ ان صحابی رسول کا نام حضرت ابو الیسر تھا. صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ حکم صرف ابو الیسر کے لیے خاص ہے کہ اس طرح کا گناہ ہوا اور انہوں نے توبہ کی؟ اللہ نے آیتوں کو نازل فرمایا. رسول رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں امت کے ساتھ رحم و کرم پر کہ آقا نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت کے تمام گنہگاروں کے ساتھ اللہ کی عطا اور بخشش کا معاملہ ہے. میرے عزیزو، اتنے رحیم اور کریم پروردگار جو کہ بار بار اپنے گنہگار بندوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھلے رکھتے ہوں اور یوں فرماتے ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے گنہگار بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ہونا یہ چاہیے گناہ ہو جائیں، بے چینی بڑھ جائے، بے قراری بڑھ جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے بے چین ہو جائے اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے اور پھر نفلی روزے کا اہتمام کرے، صدقے کا اہتمام کرے اور بار بار اللہ سے معافی مانگے اور دعاؤں کا اہتمام کرے اور سچے دل سے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. اور جو بندہ اس طرح توبہ کر لے گا، حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. اور کوئی بندہ اس گناہ کو بتا کر اس کو بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ موت سے پہلے اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا. فرمایا الامان والحفیظ. میرے عزیز دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج لوگ معمولی بات کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اپنے لیے فرض عین سمجھتے ہیں اور لوگوں کے اور خاص طور پر ایمان والوں کے عیبوں کو اچھالنا، لوگوں کے گناہوں کو اچھالنا، لوگوں کی کمزوریوں اور خامیوں کو اچھالنا اور اس کا پروپیگنڈا کرنا اور اس کو پبلک میں عام کرنا، یہ ایک طرح کا فیشن اور ضروری سمجھا جا رہا ہے. خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مسلمان کو کسی عیب یا کسی مرض یا کسی بیماری یا کسی گناہ کی وجہ سے دنیا میں ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ اس کی سچی توبہ کو قبول کر لے اور موت سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں. الامان والحفیظ. میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے لوگوں کی خامیوں کو چھپائیں. بالخصوص خواتین میں بھی یہ مزاج ہے کہ وہ اوروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے خامیوں کو تلاش نہ کریں، اللہ کے لیے خوبیوں کو تلاش کریں. رحمان کی صفت ہے کہ وہ خامیوں کے بجائے خوبیوں کو تلاش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بندے میں 99% اگر گناہ ہو، 1% کلمے کا تعلق اگر دل کے رگوں میں پایا جاتا ہو، اللہ ان 99 گناہوں پر پردہ ڈال کر ایک نیکی کو قبول کر کے جنت میں داخلہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اوروں کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کرنے اور ستاری کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.